السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ اسرائیل نے ایران سے بدلہ لیتے ہوئے آخر کار اصفہان شہر پر آج صبح تقریباً 5:30 بجے ڈرون سے حملہ کر دیا ہے، جسے ایرانین میڈیا نے یوں رپورٹ کیا کہ اصفہان شہر کے پاس کچھ دھماکوں کی آواز سنی گئی۔ اصفہان ایران کا وہ شہر ہے جو کہ اس کی نیوکلیر فیسلٹیز اور سائنٹسٹ کا مرکز ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ نیوکلیر فیسلٹیز کے پاس موجود آرمی ایئر بیس پر صبح 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ ایرانین ایئر ڈیفنس چوکنا ہو کر اصفہان اور تہران کی طرف آنے والی تمام پروازوں کو سسپینڈ کر دیتی ہے اور اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد سے 3 اسرائیلی ڈرونز کو گرا دیتی ہے۔ صبح کے 7 بجے امریکہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر یہ حملہ کیا ہے۔ اب یہاں پر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہ کسی میزائل سے کیا، نہ کسی ایئر سٹرائک سے، جیسا کہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس کی بجائے اس نے 3 ڈرونز کو ایسے ایران کے اندر بھیجا جیسے وہ ٹہلنے نکلے ہوں، اور یہ بس کوئی ثبوت چھوڑنے آئے تھے کہ اسرائیل دنیا کو بتا سکے کہ میں واقعی حملہ کر کے اور اپنا بدلہ لے کے واپس آ رہا ہوں۔ امریکہ نے سب سے پہلے اس خبر کی تصدیق کی اور BBC نے اسے کنفرم کیا کہ اسرائیل نے اصفہان پر اٹیک کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بھی اسے بنا تصدیق کے رپورٹ کر دیا کہ دراصل ایران پر بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے تقریباً جنگ کروا دی ہے، یعنی پھر سے وہی جھوٹ اور سنسنی، اور اس معاملے پر بھی وہ دوبارہ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس معاملے پر ایران سے پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل ایران پر کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ کچھ مشکوک ڈرونز تھے جو کہ بغیر اجازت اس کی سرزمین کے اندر گھسے تھے اور انہیں مار کر گرا دیا گیا، اور ایران کا اس کے اندر کوئی بھی مالی یا جانی نقصان نہیں ہوا، سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یعنی یہ بات کنفرم ہے کہ ایران اسرائیل پر نہ تو اس حملے کا الزام لگا رہا ہے اور نہ کسی نقصان کی تصدیق کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس بات کو ابھی تک کنفرم ہی نہیں کیا کہ ہم نے یہ اٹیک واقع کیا ہے یا نہیں، بلکہ اس کی بجائے صبح سے امریکہ اس کی وکالت کر رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے یہ معاملہ انتہائی مشکوک ہو جاتا ہے کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے۔ دیکھیں، میں نے تو آپ کو پہلے ہی لاسٹ ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ سارے مل کے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ جیسے ایران نے بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے امریکہ کو پہلے بتا دیا کہ وہ اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے، بالکل اسی طرح سے اسرائیل نے بھی امریکہ کو یہ بتا دیا تھا کہ ہم یہ ڈرونز اصفہان شہر میں بھیج رہے ہیں، جس کے بعد امریکہ نے ایران کو الرٹ کر دیا اور حملے سے پہلے ہی ان ڈرونز کو مار کر گرا دیا گیا، کیونکہ لوگوں نے جو دھماکے کی آواز سنی تھی وہ کسی حملے کی نہیں تھی، بلکہ انہی ڈرونز کو مار گرانے کی تھی۔ جیسے ایران نے اپنی عوام اور دنیا کے پریشر سے نکلنے کے لیے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا اور اسے پورا بھی کیا، بالکل اسی طرح سے اسرائیل بھی وہی کچھ کر رہا ہے، مگر وہ امریکہ کے سمجھانے کے باوجود اس بات پر مطمئن یا راضی نہیں ہے اور معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ دنیا اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ اپنا کوئی بیانیہ دنیا کے سامنے لے کر آئے گا، تاکہ اس کی عوام بھی ٹھنڈی ہو جائے کہ ہمارے ملک نے اس کا بدلہ لے لیا اور یہ فارمیلٹی بھی پوری ہو جائے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دونوں ملک اس وقت جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ امریکہ کسی ایک کی سائیڈ لے سکتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے مجبور ہو کر ایلون مسک نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم آج کے ٹائم کے اندر راکٹس ایک دوسرے پر مارنے کی بجائے اسپیس میں پہنچنے کے لیے استعمال کریں۔ ٹیسلا کی ورتھ اس انسٹیبل مارکیٹ کی وجہ سے 30% تک گر چکی ہے۔ دنیا کی اکانومی کو ابھی تک جنگ نہیں ہوئی، لیکن انہی حالات کی وجہ سے اچھا خاصا جھٹکا لگا ہوا ہے، یعنی بے یقینی کی صورتحال ہے کہ دولت مند لوگ اپنا پیسہ سٹاک مارکیٹ کے اندر لگائیں گے یا نہیں، اور اگر جنگ ہو جاتی تو سوچیں کہ دنیا کی مارکیٹ، بزنس اور سٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہوتا۔ اسی لیے دنیا کا کوئی بھی ملک ایسی جنگوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے رسپانس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اب مزید آگے حالات خراب نہیں ہوں گے، کیونکہ ایران نے نہ کسی نقصان کی نہ کسی بدلے کی بات کی اور اسرائیل کا بدلہ پورا ہو گیا اور امریکہ بھی نیوٹرل لگ رہا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ شاید حالات نارمیلٹی کی طرف وقتی طور پر آ جائیں گے، کیونکہ دونوں کا اسکرپٹ تو پورا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جو ہمت کا مظاہرہ ایران نے کیا اور جو سبق اسرائیل کو اس نے سکھایا ہے، وہ اس کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ نیتن یاہو تو کئی بار اپنی تقریروں کے اندر یہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اسرائیل کے وجود کو سب سے بڑا خطرہ صرف اور صرف ایران ہے، اور ایران نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کیوں۔ What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the 3 threats? Give me the 3 threats. Iran, Iran, Iran. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس سے پہلے بھی حماس نے 500 کے قریب راکٹ فائر کیے، جنہیں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ہوا میں تباہ کر دیا۔ لبنان اور حزب اللہ بھی ایسے ہی راکٹ اسرائیل کی طرف فائر کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے ہوا کے اندر ہی جا کر پھٹ جانا ہے، اسرائیل کی حدود کے اندر کوئی نقصان کرنا ہی نہیں ہے، تو اتنا پیسہ لگا کر یہ بار بار ایئر سٹرائک کرتے کیوں ہیں؟ اس بات کا جواب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ دراصل ایرانین انجینئر راکٹس بنانے کے اندر انتہائی مہارت رکھتے ہیں اور اتنے سستے راکٹ بنا سکتے ہیں کہ شاید ہی دنیا کے اندر کوئی اور بنا سکے۔ یہاں تک کہ یہ لوگ سالڈ شوگر اور پوٹاسیم نائٹریٹ جو کہ کھادوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس سے بھی میزائل بنا کر حماس کو دیتے ہیں۔
جن پر کچھ ملین ڈالرز کا خرچ آتا ہے، لیکن اسرائیلی ایئر ڈوم کو اس ایک راکٹ کو تباہ کرنے کے لیے جو آئرن ڈوم کا ایک راکٹ چلانا پڑتا ہے، اس کی قیمت اس راکٹ سے 5 سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ایران کی طرف سے حالیہ اسرائیل پر حملے کے دوران بھی ایران نے جو راکٹ استعمال کیے، ان کی کاسٹ تقریباً 100 سے 200 ملین ڈالر کے قریب تھی، لیکن اس ایک آئرن ڈوم کے میزائل کی کاسٹ ہی 1.5 سے 2 لاکھ ڈالر کے قریب ہوتی ہے۔ یعنی ایرانی انجینئرز کا یہ دعویٰ ہے کہ سسٹم پاڑ دیں گے، سسٹم پاڑ دیں گے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ ایک تو اسرائیل کے لیے اپنے آپ کو بچانے کا سٹریس اور دوسرا بینک اکاؤنٹ خالی ہونے کی فکر۔ ویسے اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کا بجٹ امریکہ دیتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے بھی پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ یہاں وہاں جا کر صلح کرواتا پھر رہا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ حماس یا ایران کے ان میزائلوں کی تباہی کے باوجود اسرائیل اور امریکہ کی اکانومی کو یہ اچھا خاصا جھٹکا ضرور دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایٹ دی اینڈ سفارتی طور پر مل بیٹھ کر معاملات حل کرنے سے ہی جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اسرائیل سے غزہ کے مسلمانوں کی شہادت کا بدلہ لینا ہے تو ایران کو اس کے لیے بلی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ اکٹھا ہو کر اسرائیل کے سامنے بند باندھنا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر اچھا ہوا کہ بات بنا جنگ کے ہی سالو ہو گئی۔ اب اس حملے کے بعد اسرائیل کے بیان کے بعد ہی کچھ کنفرم ہوگا کہ آگے حالات کیا رخ لیتے ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا کی سنسنی کو سننے کی بجائے آپ انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز پر نظر رکھیں اور خود سے ریسرچ کریں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آئے۔ میری اس لاسٹ ویڈیو پر سب تو نہیں، لیکن کچھ لوگوں کا رسپانس دیکھ کر ایسا لگا کہ شاید لوگ وہی کچھ سننا چاہتے ہیں جو کہ وہ میڈیا سے سن کر آئے ہیں، لیکن دوستو حقیقت کو نہ ماننے کی وجہ سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ آپ کی اور میری رائے مانی نہیں رکھتی، بلکہ یہ مانی رکھتا ہے کہ سچ کیا ہے، اور وہ آج کل سوشل میڈیا کے آنے کے بعد چھپ ہی نہیں سکتی۔ خیر، امید ہے کہ دونوں ملک اس میچورٹی کو ایک وقت تک قائم رکھیں گے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ نہ تو ایران اور نہ ہی اسرائیل اس حملے کو کبھی بھولنے والا ہے۔ بعد میں ہی صحیح، مگر ان دونوں کے درمیان ہمیں دوبارہ کوئی نہ کوئی جھڑپ دیکھنے کو ضرور ملتی رہے گی۔ لیکن اس وقت غزہ کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے تمام مسلمان امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے اپنے نئے مسائل کے اندر الجھ جائیں۔ آئی ہوپ کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ It was the US that confirmed the drone attack was carried out by Israel, saying the Biden administration was warned on Thursday an attack was imminent, but were assured that Iran's nuclear facilities would not be damaged. The danger of an already volatile situation worsening has virtually united the rest of the world.